لبیک یا حسین لبیک یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضر ہوں میں سید نظر فاطمہ آپ تمام کے سامنے پھر سے چینل ون پر پروگرام دا وائس آف امام حسین لے کر. اس گفتگو میں مسلسل ہمارا ساتھ دے رہی ہیں خواہر تفسیر فاطمہ رضوی، جن کا میں استقبال کروں. السلام علیکم خواہر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تھینک یو ونس اگین فار گریسنگ دا شو. جزاکم اللہ خیر الجزا. جی، تو خواہر ہماری گفتگو پچھلے ایپیسوڈ میں یہاں تک پہنچی تھی کہ کس طرح سے امام علیہ السلام نے آخری خطبہ مکہ میں دیا لوگوں کے لیے، کیا وصیت تھی مولا کی طرف سے اور کیا پیغام تھا. اب جب مولا اپنا سفر مکہ سے کربلا کے لیے طے کر رہے تھے، اس دوران کیا کوئی ایسا واقعہ تھا جسے ایک بہت اہم واقعہ کہا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسا واقعہ تھا جو ایک بہت تاریخ کے نقطۂ نظر سے اہم اور امپورٹنٹ واقعہ تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین. مکہ سے نکلنے کے بعد امام حسین مختلف علاقے تک پہنچتے ہیں، اور ہر علاقے میں مثلاً ثعلبیہ کا مقام لے لیں، آپ شقوق کا مقام لے لیں، خزیمیہ کا مقام لے لیں، ہر مقام پر مولا کا کوئی نہ کوئی جملہ ضرور ملتا ہے. اچھا. لیکن ایک وہ مقام ہے جہاں پہ امام حسین کا ایک بہت خوبصورت سا پیغام پوری کائنات کے لیے ہے، وہ ہے مقام زبالہ. اچھا. مقام زبالہ وہ مقام ہے جہاں امام حسین کو ایک خط ملا، اور اس خط میں 3 لوگوں کی شہادت کی خبر ملی. اچھا. وہ 3 جناب مسلم ابن عقیل تھے، جناب حانی ابن عروہ تھے، اور جناب عبداللہ ابن یقطر تھے. جناب عبداللہ ابن یقطر کے بارے میں یہ چونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی نیا نام ہے، جی بالکل، میں ان کے بارے میں 2 جملوں میں بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ یہ وہ ہستی تھے جن کو امام حسین نے مکے سے روانہ کیا تھا ایک لیٹر کے ساتھ جناب مسلم ابن عقیل کے پاس. اچھا. مگر راستے میں حسین ابن نمیر نے ان کو گرفتار کر لیا تھا، اور گرفتار کر کے دربار ابن زیاد میں انہیں لے جایا گیا. جب دربار میں لے جایا گیا تو بہرحال لیٹر تو لے ہی لیا تھا امام کا، اور اب ان سے یہ کہا گیا کہ ممبر پہ جاؤ اور علی و حسین کو برا بھلا کہو، یعنی ان کے بارے میں تمہیں جو بھی سمجھ میں آتا ہے تم کہہ سکتے ہو. یہی وجہ ہے کہ مولا سجاد نے دربار شام میں اس ممبر کو جہاں پر مولا کائنات کو جس ممبر سے برا کہا جا رہا تھا، لکڑیوں کا ڈھیر کہا. کیا بات. وہ ممبر ہی نہیں ہے جہاں سے مولا کائنات کی بے حرمتی ہو. مولا کی نگاہ میں ممبر بس وہی ہے جہاں پہ اہل بیت کی فضیلتیں بیان کی جائے. اسے بھیجا گیا، یعنی میں یہاں پر یہی کہوں گی کہ لکڑیوں کے ڈھیر پہ بھیجا گیا. کیا بات ہے. اور اس سے یہ کہا گیا کہ تم جاؤ اور جا کر علی ابن ابی طالب اور حسین ابن علی کو برا کہو. لیکن ایمان کی اس منزل پر تھا عبداللہ ابن یقطر کہ وہ جاتا ہے اور جا کر بنی امیہ کو برا کہتا ہے. یہ صحابی تھے، یہ مولا کے چاہنے والے عزیزوں میں سے تھے، اور مولا کی تعریف وہاں پہ کرتا ہے. بنی امیہ کو ذلیل و رسوا کیا، اور امام حسین کی تعریف کی، ان کی فضیلتیں بیان کی، کہا جائے کہ حق بیان کیا. اور پھر اس کے بعد جب بہت جھنجھلا گیا ابن زیاد کہ یہ تو عجب ہے نا، کیسا عشق کرنے والا، یہ کیسا عاشق ہے کہ اسے موت کا بھی ڈر نہیں ہے. ان کے ہاتھ باندھے گئے، اور ہاتھ باندھ کر دارالامارہ پر لے جایا گیا، انہیں زمین پر ڈھکیل دیا گیا. اور جب ان کے جسم میں تھوڑی سی جان باقی تھی تو ان کی زندگی میں ہی ان کے سر کو قلم کر دیا گیا. یہ خبر امام حسین تک پہنچی ہے زبالہ کے مقام پر. اور جب یہ لیٹر امام حسین کو ملا ہے تو امام نے اپنے تمام ساتھیوں کو رکایا، اور امام نے اپنے تمام ساتھیوں کو روک کر اس لیٹر کو بآواز بلند پڑھا. اور لیٹر کو پڑھنے سے پہلے کلمہ استرجاع جاری کیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے ساتھی، ہمارے ہمدم مسلم ابن عقیل، حانی ابن عروہ اور عبداللہ ابن یقطر مارے گئے. اور جس طرح سے یہ شہید ہو گئے ہیں، یاد رکھو آگے کا سفر بھی شہادت کا پیغام لیے ہوئے ہے.
یہ سفر بھی جو ہم نے اختیار کیا ہے اس میں بھی شہادت کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے. یہ جو امام حسین کی صاف گوئی ہے نا، کیا بات ہے، یہ ہمیں اور آپ کو فرق بتاتی ہے. بالکل. کس چیز کا فرق بتاتی ہے؟ بتا رہی ہے امام حسین کی صاف گوئی. چاہتے تو لیٹر کو چھپا لیتے، امام کو فقط وہ لیٹر ملا تھا، اپنے کسی بھی صحابی کو نہ بتاتے. یعنی ایک طرح سے ہیبت پیدا ہوگی نا لوگوں کے درمیان، لوگ خوف زدہ ہوں گے. لیکن امام حسین نے صاف گوئی اختیار کی اور بتا دیا کہ وہ رہنما اور وہ لیڈر اور ہوتے ہیں جو سیاست مند ہوتے ہیں، اور وہ رہنما اور لیڈر اور ہوتے ہیں جسے اللہ لیڈر بناتا ہے. یا میں یوں کہوں کہ یہاں مولا اپنے اصحاب اور اپنے انصار کا مرتبہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے جو منزل ہے وہ موت ہے اور شہادت ہے. یہ دونوں باتیں دیکھیں، ایک طرف امام حسین کی صاف گوئی یہاں پہ پتہ چل رہی ہے، دوسری طرف امام حسین کے ساتھیوں کا خالص محبت جو امام کے ان کا جو جذبہ، ان کا حوصلہ، ان کی امام حسین کی لیے جو نصرت کا جذبہ دل میں تھا وہ سمجھ میں آتا ہے. اور امام نے بتا دیا کہ دنیا کے لیڈر اور ہیں، الہی نمائندے، الہی لیڈر اور الہی رہنما ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی حالات سے اپنا ساتھ دینے والوں کو نا آگاہ نہیں رکھتے، ہمیشہ آگاہی ان کو دیتے رہتے ہیں. انجام سے بھی آگاہی دیتے ہیں اور درمیان میں جو حادثات پیش آنے والے ہیں ان کی بھی خبر ان تک پہنچتی رہتی ہے. دھوکے سے کوئی کام یہاں نہیں لیا، دھوکہ نہیں دیا جاتا. بالکل. تو یہ وہ مقام تھا، مقام زبالہ، جسے آپ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تاریخ کے نقطۂ نظر سے ایک بہت اہم مقام تھا. کیا اس کے علاوہ بھی اور کوئی ایسا واقعہ یا اور کوئی ایسا مقام ہے جہاں پر یوں کہا جائے کہ کوئی اور اہم واقعہ درپیش ہوا جس کا بیان یہاں کرنا ضروری ہے؟ جہاں تک امام حسین کے خطبات اور امام حسین کی وصیتوں کا مسئلہ ہے اس کی بات ہے. اس کے علاوہ اگر ہم امام حسین کی نرم دلی پر ایک تذکرہ کریں کہ مقام شراف تھا وہ جو زبالہ کے بعد امام حسین وہاں پہ پہنچے. اچھا. اور یہ وہی مقام تھا جہاں پہ جناب حر سے ملاقات امام حسین کی ہوئی تھی. اس مقام پر پہنچنے سے پہلے مولا نے اپنے تمام ساتھیوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ جاؤ معمول سے زیادہ پانی اپنے پاس جمع کرنا. کیوں؟ امام جانتے تھے کہ کوئی آنے والا ہے، کسی کو پانی پلانے کی ابھی ضرورت پڑنے والی. یہ امام حسین کی جو نرم دلی ہے نا، اس نرم دلی کو اس طرح سے بیان کیا جائے کہ جب جناب حر کا لشکر آیا اور امام حسین نے ان کی پیاس کی شدت کو دیکھا تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ پانی جب جانوروں کو پلایا جا رہا تھا، انسان تو کجا، جانوروں کو پانی پلایا گیا. نہ صرف پانی پلایا گیا بلکہ ان تھکے ہوئے جانوروں پہ پانی چھڑکا گیا. اللہ اکبر. ہم اندازہ کر سکتے ہیں ذات امام حسین کے نرم دلی کا. کیا دنیا ایسے انسان کے ساتھ بھی اس طرح سے ظلم و تشدد کر سکتی ہے؟ عقل انسان حیران ہے. وہ کیسے دنیا کے محب ہو گئے تھے کہ ایسی نرم دلی بھی سمجھ میں نہیں آئی. اور وہی مقام تھا شراف کا جہاں پر یہ لشکر کو پانی پلایا جا رہا ہے. ایک شخص ہے جس کا نام ہے علی ابن طعان محاربی. وہ کہتا ہے کہ امام کے لشکر والے ہمارے لشکر والوں کو پانی پلا رہے اور میں دور بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا. مجھ پر پیاس کی شدت اتنی زیادہ طاری تھی کہ میں بول بھی نہیں پا رہا تھا اور میں لوگوں کو اشارہ کر کے بلا بھی نہیں پا رہا تھا کہ مجھے پانی دے دو. اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب پیاس کی وجہ سے میرا دم نکل جائے گا. بس میں سوچ ہی رہا تھا کہ ابھی میرا دم نکلے گا. میں نے دیکھا جیسے ایک نور اٹھا ہو اپنے مسند سے، اور وہ نور اٹھتا ہے. میں نے اس نور کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھا. ان کے چہرے کی چمک کو دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ یہ زہرا کا لال ہے. وہ میرے قریب آئے اور آنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے مشکیزے کو میرے قریب کیا اور میرے قریب کر کے کہتے ہیں اسے پی لو. حسین ابن علی کے ہوتے ہوئے کیسے تم نے سوچ لیا کہ تم بنا پانی کے مر جاؤ گے؟ یہ پانی تم پی لو. وہ کہتا ہے کہ میں پیاس کی شدت کی وجہ سے اتنا لاغر تھا، اتنا کمزور تھا کہ ایک ہاتھ میں نے بڑھا کر دوسرے ہاتھ سے مشکیزہ پکڑنا چاہا تو میرا ہاتھ لرز رہا تھا.
میں مشکیزہ نہیں پکڑ سکا، تو خود امام حسین نے اپنے ایک ہاتھ سے میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑا، اپنے دونوں ہاتھ سے امام نے مشکیزے کو دبانا شروع کیا، اور پھر جب اس میں سے پانی آیا تو میں نے وہ پانی پیا، اور پھر میری زندگی اس طرح سے بچ گئی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے کسی نے نئی حیات دے دی ہے۔ میں صرف پوری تاریخ انسانیت کے سامنے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جس نے دشمن کے لشکر کو اس طرح سے پانی پلایا ہے، جب اس نے اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے 2 گھونٹ پانی مانگا تھا، تو کیا زہرا کے لال کا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ 6 مہینے کے بچے کو پانی دے دیا جاتا؟ مگر تاریخ یہ کہتی ہے کہ جس وقت امام حسین نے اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگا ہے تو لشکر اغیار نے مسکرا کر ہنس کر امام حسین کو طنز کیا اور طعنہ دیتے ہوئے مولا سے کہتا ہے کہ آپ تو بہت کہتے تھے نا کہ آپ کے بابا ساقی کوثر ہیں، تو اب آپ ہم سے کیوں پانی مانگ رہے ہیں؟ اب جائیے اپنے بابا سے کہیے کہ وہ آپ کے بیٹے کو کوثر کا جام پلا دے۔ یہ کتنی بے کسی کا عالم تھا امام حسین کا، جو راستہ چلتے ہوئے یہ بتا رہے تھے کہ امام جانوروں کی پیاس کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ بار بار اپنے یہی وجہ ہے کہ ایک بہت خوبصورت جملہ کہ کربلا کی سرزمین پر جہاں ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین پیاس کی شدت میں جی بہت زیادہ پیاسے ہیں، وہیں امام حسین کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے پانی خیمے میں پہنچ جائے۔ بار بار اپنے گھوڑے سے کہتے ہیں میں تو پیاسا ہوں مگر تو پانی پی لے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پہ علماء لکھتے ہیں کہ امام حسین کربلا کی سرزمین پر ایک طرف تشنا کام بھی تھے اور دوسری طرف ساقی بھی تھے۔ کیا بات ہے، ایسے ساقی ہیں کہ اپنے گھوڑے سے بار بار کہتے ہیں کہ پانی پی لے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ امام حسین نے اپنے کردار کے ذریعے حر کے لشکر کے اندر اپنی محبت کو ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ کیا بات، وہ لشکر جو دراصل امام کو راستہ روک کر جی ان کی شہادت جو شاید ابھی کچھ دور تھی اسے اور نزدیک کرنے کے لیے آیا تھا، اس کے ساتھ مولا کا یہ کردار جہاں انسانیت کے ماتھے پر ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، وہیں دوسری جانب کربلا میں 6 مہینے کے بچے کو پانی کے عوض 3 پھل کا تیر دینا انسانیت کے ماتھے پر وہ بدنما داغ ہے جسے چاہ کر بھی کبھی عالم اسلام اپنے دامن سے مٹا نہیں سکتا۔ بے شک بے شک۔ بالآخر خواہر جو سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جناب حر علیہ السلام کا لشکر، یوں کہا جائے کہ علیہ السلام جو شب عاشور کے بعد آپ بن گئے، اس سے امام حسین علیہ السلام نے کن الفاظ میں خطابت کی؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ لوگ آئے تھے تو مولا نے ان سے کچھ گفتگو، کوئی پیغام ان تک پہنچانے کی یا انہیں اپنے ساتھ کرنے کی ضرور کوشش کی ہوگی کہ حق ان تک پہنچے، تو وہ خطبہ کن الفاظ میں مولا نے ادا کیا؟ ایک طویل گفتگو ہے اس پر، اگر ہم اور آپ بات کرنا شروع کر دیں تو گھنٹوں بیت جائے گا اور سمجھ نہیں آئے گا کہ وقت کب ختم ہو گیا، اور امام حسین کی تقریر اور جناب حر کی جو گفتگو تھی وہ کتنی طویل تھی۔ جی اس لیے کہ جناب حر کے لشکر سے ملنے کے بعد امام حسین نے سب سے پہلے نماز ظہر کی آمادگی کے لیے اپنے لشکر کو تیار کیا تھا، اور اس کے بعد جناب حر سے پوچھا تھا کہ تم ہم لوگوں کے ساتھ نماز پڑھو گے کیا بات ہے، یا اکیلے پڑھنا چاہو گے؟ وہ اس قدر ایمان کی جو کہتے ہیں نا کہ نور کی روشنی تھوڑی تھوڑی دل میں آنے لگی تھی جی کہ وہیں پر اس نے بتا دیا کہ نہیں میں آنے والا ہوں، کیا بات، اور وہیں پر اس نے کہا کہ نہیں میں آپ کے پیچھے، آپ کے ہوتے ہوئے اکیلے نماز کیسے پڑھی جا سکتی اللہ ہے، اکبر۔ آپ نماز پڑھائیں۔ یہ ہم اکثر وہی 2 جملے سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب حر سے کہا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اور آپ نے جناب حر علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں آپ کی ماں کا مرتبہ نہ جانتا ہوتا تو بے میں شک بھی بے شک یہی بے کہتا۔ شک۔ لیکن آپ بتا رہی ہیں کہ کتنی طویل گفتگو ہے، بہت طویل گفتگو ہے، ایک باقاعدہ خطبہ ہے۔ جی جب انہوں نے راضی ہو کر یہ کہا کہ نہیں ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، نماز ظہر ختم ہوئی، نماز ظہر کے بعد امام نے خطبہ دیا،
اس خطبے میں بھی بہت ساری چیزیں مولانا نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ تم لوگوں نے تو خط مجھے بھیج کر بلایا ہے اور اب تم ہی مکر گئے تو میں تو تنہا ہو گیا. اور پھر اس کے بعد نماز عصر ہوئی. اس نماز عصر کے بعد بھی امام حسین نے خطبہ دیا. اچھا. وہ بھی ایک طویل خطبہ ہے جو جناب حر کے لشکر کے سامنے دیا تھا. اور جب مولا خطبہ دے رہے تھے تو تاریخ کہتی کہ سارا کا سارا لشکر خاموشی سے امام کی باتوں کو سن رہا تھا اور حر سر جھکا کے بیٹھا ہوا تھا. جناب حر کا سر جھکا ہوا تھا لیکن اس وقت وہ مجبور تھے کیونکہ وہ کسی کی طرف سے آئے تھے اور انہوں نے اس طرح سے جملہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ آپ کو خط بھیجا گیا تھا. دیکھیں ایک گلٹی آنسر جس کو کہا جائے گا. بالکل جی. یعنی اپنی شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر انہیں معلوم بھی ہے تب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کو اتنے خط بھیج کر بلایا گیا ہے لیکن اب چونکہ میں ایک ڈیوٹی پہ مامور ہوں لہٰذا مجھے میری ڈیوٹی کرنی پڑے گی. اور اب میں یہ چاہتا ہوں دیکھیے جناب حر نے کہا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک کام کریں آپ اپنے راستے کو ترک کر دیں اور اگر آپ اپنا راستہ اور آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ عراق نہ جائیں آپ کہیں اور چلے جائیں. یہاں جناب حر نے بھی کہا. اچھا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آسان لفظوں میں اگر میں کہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا اور اس کا پیچ اپ ہو جائے. آپ مجھے درمیان میں رکھیں. آپ مجھے ایک لیٹر لکھ کے دیں میں لیٹر لکھ کے جاؤں گا میں آپ کو جنگ سے بچا لوں گا. لیکن کیوں میں جانتا ہوں کہ اگر آپ نے جنگ کی ان لوگوں کی طرف آپ گئے تو آپ مار دیے جاؤ گے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی بچ جائے. بالکل. آپ باحیات رہیں لہٰذا آپ مجھے ایک لیٹر لکھیں مجھے پیغام دیں میں وہ پیغام وہاں پہنچاؤں گا. میں پوری کوشش کروں گا کہ اس جنگ کو روکا جائے اور آپ کو بچا لیا جائے. درمیانی راستہ کسی طرح سے جناب حر چاہ رہے تھے کہ اس طرح سے ہو جائے. مگر امام حسین نے جب حر کی اس باتوں کو سنا تو مولا نے کچھ اشعار ہیں ان اشعار کو مولا نے عربی زبان میں پڑھا تھا. میں اس کا ترجمہ یہاں پہ پیش کروں گی. فقط یہ وہ شعر ہے کہ جس کے لیے تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین کو یہ شعر بہت زیادہ پسند تھے. اب میں نہیں معلوم مجھے کہ میں ان مولا کے جملوں کو کیسے آپ کی خدمت میں پیش کروں گی. کہ کہتے ہیں یہ وہ شعر تھا جو اوس قبیلہ اوس آپ نے سنا ہے اوس اور خزرج. قبیلہ اوس کا ایک جوان تھا جو رسول کا حامی اور مددگار بنا. اچھا. اس کے چچا زاد نے اس کی مخالفت کی. جب اس نے مخالفت کی تو اس نوجوان نے یہ شعر پڑھا تھا. اچھا. اور مولا نے حر کے جواب میں یہ شعر پڑھا. کیا بات. اور مولا کو یہ شعر بہت پسند آیا تھا. اور اس شعر کا جو ترجمہ ہے مفہوم ہے وہ اس طرح سے کہ وہ جوان یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی جوان دین اسلام پر قربان ہو جائے اس کو موت آ جائے تو موت اس کے لیے ذلت نہیں ہے بلکہ عزت ہے. بے شک. اس جوان کے شعر کا مفہوم یہ ہے موت اس کے لیے ذلت نہیں ہے بلکہ عزت ہے. اور میں اپنی جان کو قربان کروں گا ظالموں کے خلاف اور جب ظالموں سے لڑتے لڑتے مجھے موت آ جائے گی تو میں وہاں سرخرو ہو جاؤں گا اور اگر میں بچ جاؤں گا. دیکھیں وہ جوان کہتا ہے اگر میں ظالموں کے خلاف لڑتے لڑتے بچ بھی گیا تو کم سے کم میں شرمندہ نہیں رہوں گا. کیا بات. میں نادم نہیں رہوں گا. کیا بات. میں حق تو ادا کر دیا. اور اگر اس میں مجھے موت آ جائے گی اگر مجھے اس میں شہادت مل جائے گی تو یہ میری شہادت اس ظالم کی ذلت کے لیے کافی ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. اس ظالم کو سامنے والے ظالم کو ذلیل کرنے کے لیے میری شہادت ہی کافی ہوگی. امام نے یہ شعر حر کے سامنے پڑھ کر بتا دیا کہ امام کا یہ قیام امام کے یہ اقدامات امام کا یہ سفر صرف اس لیے ہے کہ خدا کے سامنے اگر زندہ رہ گیا تو نادم نہیں ہوں اور اگر مر گیا موت آ گئی شہید ہو گیا تو میری شہادت ہی یزید کی ذلت کے لیے کافی ہے. تاریخ شاہد ہے. اور آج دنیا دیکھ لے کہ کون ذلت والا ہے کہ کس کو اللہ اب تو یزیدیوں میں بھی ملتے نہیں یزید. بے شک بے شک. اب تو یزیدیوں میں بھی ملتے نہیں یزید. اس نام کو ملی ہے وہ ذلت حسین. بے شک بے شک بے شک. یہی حق ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے صبر سے جو خباثت جو درندگی سامنے یعنی یوں کہا جائے کہ انسانیت کتنی نیچے گر سکتی تھی وہ کربلا میں امام حسین نے اپنے صبر سے دکھا دیا کہ جتنا اونچا حسین صبر کر سکتا تھا اتنی ہی ذلیل و پست یہ انسانیت ہو سکتی. بے شک. بہت بہت شکریہ خواہر آپ کا ہمارے اس گفتگو میں ساتھ دینے کے لیے. عزیز ناظرین و سامعین ابھی انشاءاللہ ہمارے پاس چند سوالات اور ہیں اور خزینہ
فصاحت و بلاغت امام حسین میں سے چند اور جملے ہیں جو آپ کی سماعتوں کے حوالے ہم کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کا یہ ایپیسوڈ تو ختم ہو گیا، مگر ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے دا وائس آف امام حسین کا اگلا ایپیسوڈ لے کر۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون، پھیلاتے رہیے حسینیت۔ میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ تمام سے وداع، فی امان اللہ۔